یا نبی سلام. خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. غریب نواز بچپن ہی سے غریب نواز ہے. ایسا نہیں کہ ہندوستان میں آنے کے بعد غریب نواز ہوئے ہوں، نہیں، بچپن سے ہی غریب نواز. کیسے؟ آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین، غریب نواز کے ابا جان کا نام، حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کے والد صاحب کا ایک باغ تھا انگور کا، بڑا باغیچہ تھا. اب والد صاحب جب تک تھے وہ دیکھ بھال کیا کرتے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ذمہ داری غریب نواز کے کاندھوں پر آ گئی. اور غریب نواز کا بچپنا تھا، جوان نہیں تھے آپ، کم عمر ہی تھے. تو آپ اپنے والد صاحب کے اس چھوڑے ہوئے باغ کی دیکھ بھالی کرتے تھے، بولی سے پانی نکال نکال کر درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ خدمت کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے ایک اور ولی جن کا نام سیدنا ابراہیم قندوزی، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزر رہے تھے. ان کی نظر معین الدین حسن چشتی پر پڑی. آپ باغ کے اندر آئے، ابراہیم قندوزی. غریب نواز نے جو دیکھا کہ اللہ کا ولی میرے باغ میں آ رہا ہے، بچپنا حالانکہ، لیکن نگاہ ولی کی کیسی ہے. اپنی چادر کو آپ نے وہ درخت میں پھنسا کر رکھا تھا، فوراً چادر کو نکالا اور زمین پر بچھا دیا اور اللہ کے ولی کو سلام کیا، کہا حضور آپ یہاں بیٹھے. ادب دیکھیے، اخلاق دیکھیے بزرگوں کا، ایسے ہی ادب کرنا. کوئی بڑا آ جائے آپ سے عمر میں، آپ اس کا کھڑے ہو کے استقبال کریے، سلام کیجیے اور بیٹھنے کے لیے کہیے، عزت کی جگہ بٹھائیے. یہ بزرگوں کی تعلیمات یہی ہیں. میرے سرکار بھی ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، ایک عورت، ایک خاتون جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چادر سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے. وہ آئیں حضور کے قریب تو حضور نے پہچان لیا یہ کون آ رہی ہے. تو حضور پاک نے اپنے کندھوں پہ جو چادر تھی وہ چادر کو نکالا، زمین پہ بچھا دیا اور آنے والی خاتون کو سلام کیا، کہا مائی اس پر بیٹھ جائیے. سید عالم علیہ السلام نے جب اس خاتون کو بٹھایا اور آپ بھی بیٹھے، کچھ دیر بات چیت ہوئی دونوں کی، پھر وہ خاتون اٹھ کے چلے گئی. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام یہ کون مقدس خاتون ہے، یہ کون عظمت والی عورت ہے آقا کہ آپ نے اپنی چادر نبوت کو بچھایا اس کے لیے، کون عورت ہے یہ؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ میری دودھ ماں ہے جس کا میں نے دودھ پیا تھا، دائی حلیمہ. یہ حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ. تو آقا نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کا جب اتنا احترام کیا ہے تو آپ کی حقیقی ماں کا احترام کتنا کیا ہوگا. اس لیے آقا نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا مقام بہت بلند ہے، چاہے وہ دودھ پلانے والی ماں ہو یا ہمیں جنم دینے والی ماں ہو، ماں ماں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی، آپ کے پاس بھی اگر کوئی بزرگ آ جائیں، بڑے عمر کے آ جائیں، تو آپ بھی ان کے لیے اہتمام کیجئے، آقا کی سنت ادا ہو جائے گی، ہے نا. اور سرکار غریب نواز کا کردار بھی ادا ہو جائے گا. الحمدللہ غریب نواز نے چادر بچھائی اور آنے والے بزرگ کو بٹھایا، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو. پھر آپ نے پوچھا کیا نام ہے شہزادے تمہارا؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام معین الدین حسن ہے. معین الدین حسن بہت اچھا نام ہے. اے معین الدین حسن، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ انگور کے باغ کو تم پانی سیراب کرو. اللہ نے تم کو اس لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم باغ کو سیراب کرو، انگوروں کی دیکھ بھال کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا رب نے تم کو. تمہاری پیدائش کا مقصد بہت بڑا ہے، اور بڑا مقصد یہ ہے کہ تم باغ کی رکھوالی کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم اسلام کے چمن کو سیراب کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. بس اللہ کے ولی کا جملہ نصیحت دل پہ ایسا اثر کر گئی کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ باغ نہیں رکھوں گا میں، یہ باغ بیچ دوں گا. جو بھی قیمت آئے گی، الحمدللہ آپ نے باغ کو بیچ دیا، قیمت آئی. تو اس وقت بچپنے میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں پر رقم پوری
بچا کر نہیں رکھا خزانے میں، سب خرچ کر دیا. تو غریب نواز جو آپ کا نام مشہور ہے وہ آج کے زمانے میں تو مشہور ہے ہی ہے. تو یہ نہ سمجھنا غریب نواز اس دور کے غریب نواز ہے، نہیں، بلکہ آپ پیدائشی غریب نواز ہیں. غریبوں کا خیال، غریبوں کی مدد، غریبوں کی دستگیری، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ غریب نواز کا بچپن کا عمل ہے. اور آج کے پیر و مرشد سرکار خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی نے خاص طور سے نصیحت کی اپنے مرید معین الدین حسن کو، اے معین الدین، غریبوں کا خاص خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنا. اے غریب نواز، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی کہی ہوئی باتوں پر کتنا پیارا عمل کیا. غریب نواز جب تک زمین کے اوپر رہے غریبوں کی دستگیری کرتے رہے، اور آج زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آج ہی دستگیری فرما رہے ہیں، آج ہی غریبوں کو پال رہے ہیں. ارے 20,000 خاندان تو خالی وہ خادموں کے ہیں، 20,000 خاندان ہیں ان کے جو خدمت کرتے ہیں درگاہ میں. 20,000 کی تعداد ہے ان کے خاندانوں کی. یعنی مطلب خاندان جب 20,000 ہیں تو خاندان کے افراد کتنے ہوں گے؟ اور سب پل کہاں سے رہے ہیں؟ یہ خواجہ کا صدقہ کھا کے پل رہے ہیں. صاحب جائیداد ہیں، صاحب کاروبار ہے، وہ سب میرے غریب نواز کا فیضان ہے، صدقہ ہے، کھا رہے ہیں. ہمارا کہنے کا مطلب یہ اس کا کھار ہے اسی کی گاؤ ہے نا. اور گانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گانا نہیں گانا ہے، بلکہ ایک محاورہ ہے. یہ مطلب یہ کہ بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں تم بھی اس پہ عمل کرو. فقط سمیٹ رہے ہو، جمع بندی میں ہو، خرچ کب کرو گے؟ غریب نواز نے تو جمع بندی نہیں کی، خرچ کر رہا کیا آپ نے، اور آج بھی خرچ کر رہے ہیں. تو غریب نواز کے ماننے والے، غریب نواز کے چاہنے والے اللہ اس کے رسول کی محبت میں مال کو خرچ کرتے رہے غریبوں پر. غریبوں کو مدد کرو، یہ آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے. سرکار نے غریبوں یتیموں کا خاص خیال فرمایا، بڑی محبت فرمائی ان سے حضور نے، اور خود اپنے لیے دعا کی حضور نے، اور فرمایا یا اللہ مجھے فقیروں میں رکھ. بادشاہوں میں رکھ نہیں فرمایا، شہنشاہوں میں رکھ، وزیروں میں رکھ نہیں، فقیروں میں رکھ. ان کے درمیان رہو، فقیروں کے درمیان. کیوں؟ الفقر فقری، میرے آقا نے فرمایا فقیری پر مجھ کو ناز ہے.